صبح کی نرم دھوپ کھڑکیوں سے چھن کرتی اندر آ رہی تھی اور لاؤنج میں رکھے قیمتی فرنیچر پر چمک رہی تھی۔ ماحول میں مکمل سکون تھا، ایک ایسا سکون جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ 22 سالہ رمیشا، جو اپنے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی، تیز تیز قدموں سے کچن سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی مگ تھا جس پر دنیا کے بہترین الفاظ درج تھے۔ وہ سیدھی صوفے کی طرف بڑھی جہاں عاشر، اس کا 26 سالہ کزن، نہایت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک مگ سے کافی پی رہا تھا جس پر مس پرفیکٹ لکھا تھا۔ تمیز نام کی بھی کوئی چیز سکھائی ہے تمہارے بڑوں نے؟ یہ تم نے سیکھی ہی نہیں۔ رمیشا کی تیز آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ عاشر نے آہستگی سے نظریں اخبار سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح صبح اتنی سریلی آواز میں ریاض کر رہی ہو؟ کیا کسی محفل موسیقی میں شرکت کا ارادہ ہے؟ میرا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرا کپ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم نے میری کافی بھی پی لی؟ اوہو، تو یہ تاریخی نوادرات کا حصہ تھا نا؟ مجھے تو لگا کچن میں کوئی فالتو کپ پڑا ہے۔ اسے ایک اور گھونٹ بڑھا۔ ویسے بھی اتنی کڑوی اور بدمزہ کافی کو انسان کیسے پی سکتا ہے؟ میرا کپ، میری کافی، میری زندگی، تمہیں اس سے کیا؟ تم نے اسے استعمال کرنے کی جرت کیسے کی؟ اس کے سر پر آ کھڑی ہی۔ جرت تو میرے خون میں شامل ہے۔ عاشر نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور مجھے فوری طور پر کیفین کی ضرورت ہے اور میرا کپ دھڑ رہا تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اپنی ماں کو کہیں اور جا کر ایجاد کرو۔ میری چیزوں سے دور رہو مسٹر آپ پرفیکٹ۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اس کے کپ پر لکھے الفاظ دہرائے۔ اس کی یہ نوک چوک روز کا ان کا معمول تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ ان کی لڑائی میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، ایک ایسی عادت جسے وہ دونوں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بحث مزید شدت اختیار کرنے ہی والی تھی کہ عاشر کی والدہ اور رمیشا، والدہ سنجیدہ چہروں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے گھر کے دیگر بڑے بھی تھے جن کے چہروں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تمام بزرگ صوفوں پر برجمان تھے اور عاشر اور رمیشا دونوں خاموش کھڑے ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ان کی روزمرہ کی لڑائی سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بیٹھو تم دونوں، عاشر کے والد جناب انور نے با رعب آواز میں حکم دیا۔ عاشر اور رمیشا چچا زاد کزن تھے اور دونوں کے والدین ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دادا دادی ہمیشہ چاہتے تھے کہ یہ گھرانہ نہ اجڑے۔ دونوں ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے تم دونوں کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ رمیشا کے والد جناب اظہر نے تمہید باندھی۔ رمیشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی بیرون ملک تعلیم کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ عاشر کے ذہن میں بھی اپنی نئی گاڑی کی فرمائش گردش کرنے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کی شرارتوں کو ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا جائے۔ دادی جان نے اپنی نرم لیکن پرعزم آواز میں اعلان کیا۔ ہم نے تم دونوں کا نکاح طے کر دیا ہے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ رمیشا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور عاشر جو ہر بات کا جواب دینے میں ماہر تھا گونگا ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رمیشا کی آواز ابھری جو صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں اور اس مغرور انسان سے؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عاشر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ یہ آپ لوگ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور یہ جنگلی بلی؟ میں پوری زندگی اکیلا رہنا پسند کروں گا لیکن اس سے شادی ناممکن۔ تم نے مجھے جنگلی بلی کیسے بولا؟ بدتمیز انسان۔ ہمیشہ غصے سے اس کی طرف پڑی۔ تو کیا پیار سے پالتو لومڑی کہہ کر بلاؤں؟ عاشر نے بھی اسی تندی سے جواب دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ انور صاحب کی گرجدار آواز نے انہیں چپ کرا دیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن ابو، یہ میری زندگی ہے، آپ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ عاشر نے احتجاج کیا۔ دادی، آپ ہی نے سمجھائیں، یہ ظلم ہے۔ رمیشا نے آخری امید کے طور پر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ بچوں، ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ شاید یہی ایک طریقہ ہے تم دونوں کو سدھارنے کا۔ اس اعلان نے ان دونوں کی دنیا الٹ دی تھی۔ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ چڑھتے تھے
اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ان پر تھوپ دیا گیا تھا۔ ان کے انکار اور احتجاج کے باوجود بزرگ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی اور وہ اسے ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بحث اور انکار کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دادی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، جس سے گھر میں ایک نیا اور حقیقی بحران پیدا ہو گیا۔ ہسپتال میں سفید دیواریں اور دواؤں کی مخصوص بو ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ پورا خاندان پریشانی کے عالم میں وہاں موجود تھا۔ عاشر اور امیشہ ایک دوسرے سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوف اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ ان کی ضد اور لڑائی نے آج ان کی سب سے پیاری دادی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ دیکھیے، انہیں ایک شدید انجانہ کا اٹیک ہوا ہے جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے انہیں سنبھال لیا، لیکن آئندہ انہیں کسی بھی قسم کے سٹریس سے مکمل طور پر دور رکھنا ہوگا۔ ان کی عمر اور صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سن کر سب میں سکون کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی عاشر اور امیشہ کے دل پر جرم کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ انور صاحب عاشر کے پاس ہے۔ ان کی آواز میں مایوسی اور دکھ تھا۔ خوش ہو تم دونوں؟ اب تمہاری انا اور تمہاری بچکانہ لڑائیوں نے آج تمہاری دادی کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو کیا تم دونوں خود کو کبھی معاف کر پاتے؟ یہ سوال ایک تھپڑ کی طرح تھا۔ امیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عاشر نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ سب کی ذمہ دار وہی ہے۔ ان کی نفرت اور ضد ان کے رشتوں سے بڑی ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب دادی جان کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے عاشر اور امیشہ کو بلایا۔ دونوں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی نے کمزوری سی مسکراتے ہوئے کوشش کی، میرے پاس آؤ بچوں۔ وہ دونوں ان کے بستر پہ پاس بیٹھ گئے۔ دادی نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کے ہاتھ تھام گیا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک ساتھ ایک رشتے میں بندھے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے عاشر اور امیشہ کے دلوں کو چھلنی کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی ناپسندگی تھی، لیکن اس وقت دادی کی محبت اور ان کی صحت کا سوال سب سے بڑا تھا۔ ایک طویل بھاری خاموشی کے بعد امیشہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو آپ کی خوشی دادی جان۔ عاشر نے ایک گہرا سانس پڑا اور دادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے منظوری سے تھام لیا۔ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ یہ اقرار ان کی زبان سے تو نکلا، لیکن ان کے دلوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح گرا۔ انہوں نے اپنی آزادی اور اپنی خواہشات کو اپنی دادی کی زندگی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے گھر والوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن اندر بستر پر بیٹھے ان دو نوجوانوں کے لیے جبری رشتے کا تکلیف کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ امیشہ کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، وہیں دوسری طرف عاشر بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ آفس چلا جاتا تھا، مگر ابھی اس نے کام کی مکمل ذمہ داری نہیں لی تھی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی سلسلے میں عاشر اور امیشہ کو زبردستی ایک ساتھ ان کی شادی کی خریداری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عاشر نے گاڑی پارک کی اور انجن بند کر دیا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اترنا نہیں ہے؟ یہی مال شفٹ کروانے کا ارادہ ہے؟ عاشر نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ امیشہ نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ تم سے کم ہی امید تھی کہ تمیز سے بات کرو گے۔ مال کے اندر داخل ہو کر بھی ان کے درمیان میں ایک انا کی دیوار حل تھی۔ وہ برائڈل شاپ میں داخل ہوئے۔ سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کیسا جوڑا دیکھنا پسند کریں گے میم؟ کچھ ہلکا اور سادہ سا دکھا دے؟ امیشہ نے اس سوال جواب دیا۔ ارے نہیں، دلہن کا جوڑا تو بھاری اور شاندار ہونا چاہیے۔ عاشر نے فوراً لکما دیا۔ ان کے لیے کچھ روایتی سرخ رنگ میں دکھائیے گا۔ امیشہ نے اسے غصے سے گھورا۔ مجھے کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا کام اس وقت تم سے ہی جڑا ہے، بدقسمتی سے، اس نے آہستگی سے جواب دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کا مذاق اڑائیں۔ کس نے اپنی شادی پر کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ بحث جاری تھی۔ جو رنگ امیشہ کو پسند آتا عاشر اسے بہت پھیکا قرار دیتا، اور جو ڈیزائن وہ منتخب کرتی
اسے عاشر پرانے زمانے کا کہہ کر مسترد کر دیتا۔ آخرکار تنگ آ کر رمیشا نے ایک جوڑا منتخب کیا جو عاشر کی پسند کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے بعد جب عاشر کے لیے شیروانی دیکھنے کی باری آئی تو رمیشا نے اپنا بدلہ پورا کیا۔ عاشر نے خوبصورت سیاہ شیروانی پہنی۔ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی میت کی تقریب میں جا رہے ہو، اسے ناک چڑھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ عاشر نے ایک سنہری رنگ کی شیروانی آزمائی، اور یہ بہت زیادہ چمک رہی ہے، تم شیروانی کم اور ڈسکو بال زیادہ لگ رہے ہو۔ عاشر نے دانت پیستے ہوئے شیروانی اتاری۔ تو پھر تمہاری رائے میں مجھے کیا پہننا چاہیے؟ شاید مجھے کچھ پہننا ہی نہیں چاہیے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اسے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ان کی سر جنگ سے تنگ آ کر شاپ مینیجر کو مداخلت کرنی پڑی۔ آخر کار گھنٹوں کی بحث اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کے بعد انہوں نے اپنی اپنی پسند کے کپڑے خریدے، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تلخی اور بڑھ چکی تھی۔ سفید اور سرخ کی پھولوں کی لڑیاں، روشنیاں اور مہمانوں کی چہل پہل نے ماحول کو پروقار بنا دیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مبارکباد کا شور تھا، لیکن اس شور کے مرکز میں موجود دو انسانوں کے دل ویران تھے۔ رمیشا سرخ عروسی جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دلہن والی شرم یا خوشی کی جگہ ایک عجیب سی بے تاثری تھی۔ اس کی نظریں اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر جمی تھی۔ دوسری طرف سفید شیروانی میں ملبوس عاشر دوستوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ وقفے وقفے سے رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ تھی، جس میں فتح کا احساس بھی تھا اور ایک گہرا راز بھی چھپا تھا۔ نکاح خواہ نے جب رمیشا سے اجازت طلب کی تو ایک لمحے کے لیے ساری محفل میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ رمیشا نے اپنی پلکیں اٹھائی، اس کی نظریں سامنے بیٹھے عاشر سے ٹکرائی۔ عاشر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رمیشا نے اسے چرانے کے لیے کہ انداز میں ایک ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ دی اور پھر نسبتاً بلند آواز میں اعلان کیا، قبول ہے۔ اس کے اس غیر متوقع انداز پر عاشر ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی تاخیر کے پر اعتماد لہجے میں قبول ہے کہہ کر اس جبری رشتے پر مہر ثبت کر دی۔ رسموں کے بعد جب اسے عاشر کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن ماحول میں محبت کی گرمجوشی کی بجائے ایک ناگوار سرد مہری تھی۔ کچھ دیر بعد عاشر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، اس نے آخر کار اس بھاری خاموشی کو توڑا، ہم دونوں اس شادی کی حقیقت جانتے ہیں، نہ تم خوش ہو نہ میں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس ڈرامے کو مزید نہ بڑھائیں۔ ہمیشہ نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کمرہ کافی بڑا ہے، تم بیڈ استعمال کر سکتی ہو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس نے عملی حل پیش کیا۔ ہمیشہ کے چہرے پر کچھ سکون کے آثار نمودار پڑے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اہم بات، عاشر نے اپنی بات جاری رکھی، گھر والوں کے سامنے، خاص طور پر دادی کے سامنے، ہمیں ایک خوش باش اور محبت کرنے والے جوڑے کا ڈرامہ کرنا ہوگا، لیکن اس کمرے کے دروازے کے پیچھے تم اپنی زندگی گزارو، میں اپنی، ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ ہمیشہ کی آواز میں بھی وہی سرد مہری تھی۔ بہت خوب، تب یہ ایک معاہدہ رہا۔ عاشر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس شادی سے چھٹکارا پانے تک ہم پارٹنرز ان کرائم رہیں گے۔ ہمیشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے ملا لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ معاہدہ پکا، ہمارا مشن ایک ہی ہے، آپریشن آزادی۔ ان کی پہلی رات محبت کے اقرار یا مستقبل کے خوابوں کی بجائے ایک سرد اور عملی معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ انہوں نے اپنے مشترکہ دشمن یعنی اپنی شادی کے خلاف ایک اتحاد قائم کر لیا تھا۔ پورا خاندان ناشتے کی میز پر جمع تھا۔ رات بھر کی تھکاوٹ کے باوجود سب کے چہرے پر ایک نئی خوشی اور اطمینان تھا۔ عاشر اور ہمیشہ سیڑھیوں سے اتر کر آئے۔ دونوں کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی۔ ارے آگے میرے شیر اور شیرنی، دادی جان نے انہیں دیکھ کر خوشی سے پکارا۔ گڈ مارننگ دادی۔ عاشر نے ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومے، پھر اس نے رمیشا کے لیے کرسی کھینچی۔ بیٹھو۔ رمیشا نے ایک ادا سے شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گئی۔ یہ سب ان کے معاہدے کا حصہ تھا۔ رمیشا بیٹا، تم کیا لوگی؟ عاشر کی والدہ نے پوچھا۔ جی تائی، میں بس۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے عاشر نے پراٹھا اٹھایا اور اس کی پلیٹ میں رکھا۔ اسے ناشتے میں پراٹھے بہت پسند ہے نا؟ اس نے رمیشا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔
رمیشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ناشتے میں پراٹھوں سے سخت نفرت ہے۔ ماشاء اللہ، عاشر تو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھنے لگا ہے۔ دائی امی نے خوشی سے تبصرہ کیا۔ خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے امی، آخر میری ذمہ داری ہے۔ عاشر نے ایک اور ڈرامائی جملہ بولا اور رمیشا کے گلاس میں جوس ڈالا۔ ہمیشہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اسے عاشر کی یہ شاندار اداکاری پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس سب کے سامنے سے ایک ایسی بیوی کے طور پر پیش کر رہا تھا جس کی ہر پسند ناپسند سے وہ واقف ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ناشتے کے دوران عاشر مسلسل اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال کرتا رہا، اور کچھ چاہیے، نمک ٹھیک ہے، جوس اور لوگی؟ اور ہر بار ہمیشہ کو ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ نہیں شکریہ یا جی سب ٹھیک ہے کہنا پڑتا۔ یہ منظر گھر والوں کے لیے دہائی خوشگن تھا، لیکن دونوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ناشتہ ختم ہوا اور جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو عاشر نے آہستہ سے امیشا کے کان میں سے کوشش کی، اداکاری کیسی لگی؟ آسکر کے لیے نامزد ہو سکتا ہوں نا؟ امیشا نے جواب میں اسے ایسی گری دی جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی۔ ناشتے کی میز پر شاندار اداکاری کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عاشر نے ایک نوٹ پیڈ اور قلم اٹھایا۔ چونکہ ہم ایک طویل عرصہ ایک ساتھ گزارنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ بنیادی اصول طے کر لیا جائے تاکہ روز روز کی لڑائی سے بچا جا سکے۔ ہمیشہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے اصول؟ اصول نمبر 1، عاشر نے لکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور یہ والی سائڈ ٹیبل تمہاری، صوفہ، اسٹڈی ٹیبل اور وہ الماری میری۔ کوئی بھی دوسرے کے علاقے میں بلا اجازت نہیں داخل ہوگا۔ منظور ہے۔ اصول نمبر 2، باتھ روم استعمال کرنے کی باری ہوگی۔ صبح 7 سے 7:30 تک تمہارا وقت، اس کے بعد میرا۔ کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے زیادہ وقت لگا تو؟ رمیشا نے سوال کیا، تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں گیزر بند کر دوں گا۔ عاشر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رمیشا نے منہ بنایا۔ اصول نمبر 3، جو کہ سب سے اہم ہے، عاشر نے سنجیدگی سے بیان کیا، ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ تم کس سے فون پر بات کرتی ہو، کہاں جاتی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی توقع میں تم سے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس معاہدے کا سب سے بہترین اصول ہے۔ رمیشا نے فوراً تائید کی۔ اور آخری اصول، ہم آپریشن آزادی کو کامیاب ہونے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہم گھر والوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری آپس میں بالکل نہیں بنتی، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کرنا ہوگا تاکہ دادی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک فرضی لکیر کھینچ کر کمرے کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ یہ منظر کسی مزاحیہ فلم جیسا تھا، جہاں 2 دشمن ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہو اور اپنی اپنی سلطنت قائم کر لیں، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی تھی۔ وہ ایک ایسے رشتے میں تھے جس میں ساتھ رہنے کے بھی اصول اور سرحدیں بنانی پڑ رہی تھی۔ عاشر نے نوٹ پیڈ پر رمیشا کو دکھایا تو انہوں نے اسے پڑھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ان کی مشترکہ زندگی کا آئین تیار ہو چکا تھا، ایک ایسا آئین جو محبت پر نہیں بلکہ فاصلوں پر مبنی تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ہمیشہ بیڈ پر اپنی طرف لیٹی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عاشر صوفے پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک باہری خاموشی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کے بعد ایک ساتھ کمرے میں پہلی حقیقی رات تھی، جو خاموشی اور اجنبیت سے بڑی تھی۔ رمیشا کتاب کے صفحے تو پلٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی شخص کے ساتھ سونا، جیسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن جسے سمجھتی تھی، ایک مشکل تحریک تجربہ تھا۔ عاشر بھی کام میں پوری طرح مگن نہیں تھا۔ وہ بار بار رمیشا کی طرف دیکھ لیتا، جو کتاب میں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں شرارت کرنے کی پرانی عادت نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک ہارر فلم کا کلپ چلایا، آواز بلند کر دی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے میں گونجی۔ رمیشا ڈر کر اچھل پڑی اور کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ عاشق معصومیت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کی طرف کی۔ کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھ رہا ہوں۔ کیوں، ڈر گئی کیا؟ اس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ تھی۔ رمیشا کو سمجھ آ گیا یہ اس کی شرارت ہے۔
اس کا خوف فوراً غصے میں بدل گیا۔ تم انسان ہو یہ شیطان؟ اس طرح کون ڈراتا ہے بھلا؟ میں نے سوچا تم کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہو رہی ہوگی تو تھوڑا فن ہو جائے۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے اس کمرے میں رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی ہے۔ جھوٹ مت بولو، رمیشا نے کہا تو صحیح، لیکن اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو۔ آشین نے کندھے اچکائے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس شرارت نے ماحول کی خاموشی اور تناؤ کو توڑ دیا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک نئی قسم کی چھیڑ چھاڑ نے لے لی تھی۔ رمیشا نے خفگی میں لائٹ بند کی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندھیرے میں عاشر کی دبی دبی ہنسی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس بات کا اعلان تھی کہ ان کی جنگ کا یہ نیا میدان بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ان کی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی۔ دن میں گھر والوں کے ساتھ خوش باش جوڑے کا ڈرامہ اور رات کو اپنے اپنے کونے میں خاموش زندگی۔ اس دوران ان کی چھوٹی موٹی نوک جھوک جاری رہتی۔ کبھی عاشر اس کا چارجر چھپا دیتا تو کبھی رمیشا اس کی ٹائی کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ اس شام رمیشا اپنے یونیورسٹی کے اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اسے بنا سر اٹھائے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور دادی جان ایک ٹرے میں چائے اور بسکٹ لیے داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر رمیشا اور عاشر جو صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دادی آپ نے کیوں تکلیف کی، ہمیں بلا لیتی۔ عاشر نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تو بڑی باتیں ہی کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رمیشا اور عاشر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ دادی نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادی، سب بالکل ٹھیک ہے، رمیشا نے فوراً جواب دیا۔ عاشر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں دادی، عاشر نے بھی ہاں میں ہاں ملائے اور شرارت سے رمیشا کی طرف دیکھا۔ خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، آخر اتنی سمجھدار بیوی ملی ہے مجھے۔ اسے سمجھدار پر خاصا زور دیا۔ رمیشا نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ دادی جان ان کی اداکاری سے بے خبر، ان کی محبت بھری نوک جوک سمجھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنا۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی باتیں محبت اور دانائی سے بھرپور تھی۔ عاشر اور رمیشا خاموشی سے سنتے رہے۔ انہیں ایک دوسرے کے لیے اپنے معاہدے اور ڈرامے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اس نیک دل انسان کو دھوکہ دے رہے تھے جو ان کی خوشی سے بھی دعا گو تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دادی جان جانے کے لیے اٹھی۔ اچھا بچو، اب تم لوگ آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کردار میں واپس آ چکے تھے، لیکن دادی کی باتوں کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، رمیشا نے آہستگی سے اعتراف کیا۔ عاشر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی احساس چلکا۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رمیشا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دادی جان کی غیر متوقع آمد نے ان کے بنائے ہوئے مصنوعی قلعے میں ایک درار ڈال دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنے کھیل کے اخلاقی پہلو پر شک ہوا، لیکن دونوں اپنی انا اور ضد کے قیدی تھے اور اس سے باہر نکلنے کا تو راستہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ عاشق کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا منصوبہ کہیں نہیں رہا۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں مگن تھی، اس کے وجود کو بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر والوں کے سامنے اداکاری کرنا اب ایک معمول بن چکا تھا اور اس میں کوئی چیلنج نہیں رہا تھا۔ اس لیے اب عاشر ایک منصوبہ بنانے لگا۔ اس کا منصوبہ تیار تھا، شطرنج کی بساط بچ چکی تھی اور عاشر اپنا سب سے طاقتور مہرہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اسے کہاں لے جائے گا، لیکن وہ یہ جوا کھیلنے کے لیے پرعزم تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک مہنگے اور پرتعیش ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ موسیقی کی ہلکی دھن مسلسل چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، رمیشا نے ارد گرد دیکھتے بیزاری سے استفسار کیا۔ عاشر جو مینو دیکھ رہا تھا اسے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ امی نے زبردستی بھیجا ہے، کہتی ہے کہ نئی شادی شدہ جوڑے کو باہر ڈنر پر جانا چاہیے۔ اب ان کا دل رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ رمیشا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے مینو دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان وہی جانی پہچانی خاموشی تھی۔
وہ دونوں اپنے اپنے خیالات پہ گم تھے۔ رمیشا کو اس جبری رشتے کا ایک اور دن گزارنے پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ عاشر اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے کے لیے تیار تھا۔ ارے واہ علیزہ، تم یہاں؟ اس کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ عاشر کی آواز پر رمیشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک انتہائی پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی جو مغربی لباس میں ملبوس تھی، مسکراتی ہوئی ان کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ یہ علیزہ تھی۔ عاشر، کیا اتفاق ہے، میں تو اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزہ نے عاشر سے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت اچھا اتفاق ہے۔ عاشر نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ علیزہ، ان سے ملو، یہ ہے رمیشا، میری بیوی، اور رمیشا یہ میری بہت پرانی اور اچھی دوست ہے۔ علیزہ، بیوی کا لفظ سنتے عاشر کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جسے رمیشا نے فوراً محسوس کیا۔ رمیشا نے علیزہ سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، آپ اکیلی آئیے، تو ہمیں جوائن کیوں نہیں کر رہی تھی جب تک آپ کی دوستی نہیں آ جاتی؟ عاشر نے انتہائی فراق دلی سے پیشکش کی۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے رمیشا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کرسی کھینچ لی۔ کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد جو ہوا وہ رمیشا کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ عاشر اور علیزہ باتوں میں ایسے مگن ہوئے جیسے وہ وہاں اکیلے ہوں اور وہ اپنے کالج کے دنوں، مشترکہ دوستوں، پرانی شرارتوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے اور کھلکھلا کر ہنستے رہے۔ ان کے درمیان ایک ایسی کیمسٹری اور بے تکلفی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی انہیں ایک جوڑا سمجھ سکتا تھا۔ رمیشا خاموش تھی، کبھی اپنی پلیٹ کو دیکھتی تو کبھی ان دونوں کو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اپنی بے بسی پر، عاشر کے رویے پر، اور اس لڑکی پر جو آتے ہی چھا گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے عاشر، ہم نے وہ بائک ریس کیسے جیتی تھی؟ علیزہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، کیسے بول سکتا ہوں، تم نے جس طرح آخری موڑ پر کٹ مارا تھا، سب حیران رہ گئے تھے۔ عاشر کی آنکھوں میں تعریف اور پسندگی کی چمک تھی۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر رمیشا کا دل جل رہا تھا۔ اسے پہلی بار عاشر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ بالآخر علیزہ کی دوستی آ گئی اور وہ اس سے معذرت کر کے اپنے میز پر چڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ان کی میز پر ایک گہری اور باری خاموشی چھا گئی۔ رمیشا کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ عاشر سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ عاشر اس کی حالت سے بے خبر اب بس علیزہ کے خیالوں میں کھویا تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد سے رمیشا نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ عاشر گاڑی چلا رہا تھا اور وقفے وقفے سے کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ ڈنر کیسا لگا؟ عاشر نے آخر کار خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ رمیشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عاشر نے ہار نہیں مانی۔ علیزہ سے مل کر اچھا لگا۔ کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ذہین اور زندگی سے بھرپور ہے۔ یہ سننا تھا کہ رمیشا کا ضبط جواب دے گیا۔ اچھا، مجھے تو کچھ زیادہ ہی زندگی سے بھرپور لگی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز بالکل واضح تھا۔ عاشر مسکرایا۔ ہاں، وہ ایسی ہی ہے، ہمیشہ سے پر اعتماد اور آؤٹ سپوکن۔ وہ آج کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی اوسٹ پر ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے۔ تمہیں تو اپنی ہر دوست پر ہی فخر ہوتا ہوگا۔ رمیشا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، علیزہ خاص ہے۔ عاشر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہماری سوچ بہت ملتی ہے، ہم گھنٹوں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور کبھی بور نہیں ہوتا۔ ہر تعریف کے ساتھ رمیشا کے دل میں جلن کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی عاشر نے علیزہ کا ذکر جاری رکھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے فون کرنے لگا اور رمیشا جان بوجھ کر وہاں ٹہلتی رہی، یہ سننے کے لیے کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں علیزہ، گھر پہنچ گیا؟ ہاں، ڈنر بہت اچھا تھا، خاص طور پر تم سے مل کر۔ نہیں، وہ تو بس ایسا ہی۔ اچھا، کل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ فون بند کرنے کے بعد عاشر نے دیکھا کہ رمیشا اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی خاص دوست سے روز روز ملنے کی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ رمیشا نے اسے یاد دلایا۔ لوگوں کی فکر تم کب سے کرنے لگی؟ اور جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے، اس کی حقیقت تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ عاشر نے صاف جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ رمیشا وہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے پاس عاشر کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عاشر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں جلن کی جو پہلی چنگاری اٹھی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ایک
आग की शक्ल इख्तियार कर रही थी। कुछ दिन गुजर गए। आशिर और अलीजा की दोस्ती के चर्चे अब रोज का मामूल बन चुके थे। आशिर हमेशा के साथ ही अलीजा से फोन पर लंबी लंबी बातें करता, उसके साथ बाहर जाने के लिए मंसूबा बनाता और वापस आकर उसकी जहानत और खूबसूरती के कसीदे पढ़ता। रमीशा का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो बाहर से खामोश और लाताल्लुक नजर आने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो झल ढूंढ कर रह जाती। उस दोपहर आशिर बाहर से आया। उसके हाथ में एक मारूफ ज्वेलरी ब्रांड का छोटा सा बैग था। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या है? रमीशा जो बेड पर लेटी एक मैगजीन देख रही थी ने बिना दिलचस्पी जाहिर के पूछा। एक छोटा सा तोहफा है। आशिर ने बैग से खूबसूरत मखमली डिब्बा निकाला। देखकर बताओ कैसा है? उसने डिब्बा खोलकर रिमशा के सामने किया। उसमें एक नाजुक और इंतहाई खूबसूरत हीरे की अंगूठी चमक रही थी। रमीशा की आंखें एक लम्हे के लिए उसकी चमक से खैरा हो गई। उसके दिल में एक पल के लिए अजीब सी खुशगवार उम्मीद जागी। क्या ये इसके लिए है? बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज मुश्किल निकली। किसके लिए है? अलीजा के लिए। आशिर ने डिब्बा बंद करते लापरवाही से जवाब दिया। 2 दिन बाद उसकी सालगिरह है ना, सोचा उसे कुछ खास तोहफा दूं, उसे पसंद आएगी ना। ये सुनना था कि रमीशा की सारी खुशगवार उम्मीदें चुपना चूर हो गई। उसका चेहरा सपाट हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। मुझे क्या मालूम, जिसके लिए खरीदी है उसी से पूछो। मुझसे पूछकर क्या साबित करना चाहते हो? उसकी आवाज में तल्खी और दुख साफ झलक रहा था। अरे मैं तो बस तुम्हारी राय ले रहा था। आखिर तुम भी एक लड़की हो ना, लड़कियों की पसंद बेहतर जानती हूँ। आशी ने अनजान बनते हुए जवाब दिया। दुनिया की हर लड़की की पसंद एक जैसी नहीं होती है। वो गुस्से से बोली और मैगजीन एक तरफ फेंक कर कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? जहाँ तुम्हारी और तुम्हारी खास दोस्त की बातों से दूर जा सके। वो दरवाजा जोर से पटक कर बाहर चले गए। आशिर उसके जाने के बाद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अब पहले जैसी शरारत नहीं थी। उसमें एक हल्की सी फिक्र की झलक थी। रमीशा टेरेस पे खड़ी ठंडी हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिलो दिमाग चल रहा था। वो अंगूठी बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे पहली बार शिद्दत से किसी चीज के छिन जाने का एहसास हो रहा था। एक ऐसी चीज जो कभी उसकी थी ही नहीं। ना चाहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी। आशिर सोफे पर गहरी नींद सो रहा था, लेकिन रमीशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंगूठी वाले वाकये के बाद से उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वो करवटें बदल बदल कर थक गई थी। उसे ये जानना था कि आशिर और अलीजा के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। उसने आहिस्ता से बेड से उतर कर देखा। आशिर बेखबर सो रहा था। उसका मोबाइल फोन साइड टेबल पर चार्जिंग पर लगा था। अमीशा के दिल में एक ख्याल आया। क्या इसे ऐसा करना चाहिए? ये इनके मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, एक दूसरे की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करने। लेकिन इस वक्त उसका दिल उसके दिमाग पर हावी था। वो दबे पांव साइड टेबल की तरफ पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते आशिर का फोन उठाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि फोन पर पासवर्ड नहीं था। उसे जल्दी से उसकी कॉल लॉग और मैसेजेस देखने शुरू किए। पूरा फोन अलीजा के मैसेजेस और कॉल्स पर बड़ा हुआ था। लंच बहुत अच्छा था, कल मिलने का इंतजार रहेगा, तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये सब पढ़कर रमीशा के तन बदन में आग लग गई थी। उसे अलीजा पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो एक शादीशुदा मर्द के साथ इतनी बेतकल्फी से पेश आ रही थी। उसने बगैर सोचे समझे कि इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। उसने अलीजा का नंबर खोला और उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया और सोते हुए आशिर के साथ पास जाकर एक सेल्फी ली। उसने अपना सर आशिर के कंधे के बहुत करीब रखा, ताकि तस्वीर देखकर ऐसा लगे कि वो दोनों बहुत करीब हैं और बहुत खुश हैं। उसने ये तस्वीर अलीजा के व्हाट्सएप पर भेजी, ये सोचकर कि शायद उसे देखकर वो खुद ही आशिर की जिंदगी से दूर चली जाए। ये सब करके उसे एक लम्हे के लिए सुकून और फतह का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी दुश्मन को एक काड़ी ज़रब लगाई है। वो चुपके से फोन वापस उसकी जगह पर रखकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसका दिल अभी से जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी यह हरकत इस खेल को मजीद पेचीदा और खतरनाक बना देगी। हमेशा के लिए कुछ दिन बड़े सुकून से गुजरे।
आशिर अक्सर परेशान दिखाई देता कि अलीजा उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही और उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही। रमीशा दिल ही दिल में उसकी परेशानी पर खुश होती। उसे लग रहा था कि उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा है और अलीजा नामी मुसीबत अब उनकी ज़िंदगी से दूर चली गई है। लेकिन उसकी ये खुशफहमी ज़्यादा देर कायम न रही। उस सुबह नाश्ते की मेज़ पर आशिर का मूड गैर मामूली तौर पर बहुत अच्छा था। वो गुनगुनाता हुआ मेज़ पर आकर बैठा। बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। हमेशा ने तंजी अंदाज से पूछा। हाँ, बात ही खुशी की है, आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अलीजा से राब्ता हो गया। दरअसल उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं तो खौमख्वाह में ही परेशान हो रहा था। ये सुनकर रमीशा के हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में गिर गया। क्या मतलब, राब्ता हो गया? हाँ, आज सुबह उसने नए नंबर से कॉल की थी। हम अभी मिलकर आ रहे हैं, आशी ने इतने आराम से बताया जैसे कोई मामूली बात हो। हमेशा का रंग फक हो गया। उसकी सारी मेहनत, सारी साजिश, सब कुछ बेकार हो गया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। अच्छा, तो तुम उससे मिलने गए थे? मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? उसके लहजे में अब गुस्से के साथ साथ एक मलकियतीपन का एहसास भी था। आशी ने हैरत से उसे देखा। तो मैं क्यों बताऊं? हमारे मुआहदे के मुताबिक मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। या तुम्हें हमारा आइन भूल गया? रमीशा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो ठीक कह रहा था, लेकिन उसका दिल ये मुंतिक मानने को तैयार ही नहीं था। वो तस्वीर जो तुमने भेजी थी, आशिर ने आहिस्तेगी से बात शुरू की, अलीजा ने मुझे दिखाई। बहुत अच्छी कोशिश थी मुझे और उसे लड़वाने की, लेकिन अफसोस वो मुझ पर तुमसे ज़्यादा भरोसा करती है। तमीशा का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से सुर्ख हो गया। वो पकड़ी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आइंदा ऐसी बचकाना हरकतें मत करना। आशिर के लहजे में अब सख्ती थी। हमें अलग होना ही है, लेकिन इस तरह नहीं, इज्जत के साथ अलग होंगे। ये कहकर वो नाश्ता छोड़कर उठ गया। हमेशा वहीं बैठी रह गई। उसे अपनी शिकस्त का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसे आशिर और अलीजा को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हरकत ने उसे उल्टा आशिर को उससे और दूर कर दिया था। उनके दरमियान जो एक खामोश जंग चल रही थी, आज आशिर ने उसे जीत दिया था और हमेशा बुरी तरह हार गई थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके गालों पर गिरने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उस खेल में अकेली है और शायद वो आशिर को हमेशा के लिए खो रही है। उस वाक़े के बाद से उनके दरमियान एक खामोशी की दीवार छा गई थी। आशिर उससे बहुत कम बात करता और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर या फ़ोन पर मसरूफ़ रहता। हमेशा खामोश और उदास रहने लगी। उसने लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था। उसकी ये खामोशी आशिर को भी परेशान कर रही थी, मगर फिर जब वो अलीज़े को सोचता तो सब कुछ भूल जाता। उस शाम वो कमरे में दाखिल हुआ तो रमीशा खिड़की के पास खामोश बैठी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। आशी ने एक लंबा सांस लिया। अब वक्त आ गया था इस खेल को उसके आखिरी मरहले तक पहुंचाया जाए। रमीशा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। रमीशा ने आहिस्ता से मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। हाशिर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने और अलीजा ने एक फैसला किया है। रमीशा का दिल धड़कना भूल गया। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो मुझे समझती है, मेरी इज्जत करती है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अलीजा से शादी करूंगा। ये अल्फाज सुनकर रमीशा को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके कानों में साएं साएं होने लगी। वो बेयकीनी से आशिर का चेहरा देखती रही। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम तुम पहले से शादीशुदा हो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। तो क्या हुआ? आशिर ने कंधे उचकाते हुए बेरहमी से जवाब दिया। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आखिर यही तो हमारा मकसद था, है ना? ऑपरेशन आज़ादी मुबारक हो। हमारा मिशन कामयाब होने वाला है। लेकिन घर वाले, दादी जान, उनका क्या होगा? रमीशा ने एक आखिरी कमज़ोर दलील दी। मैं उन्हें संभाल लूंगा। उन्हें बता दूंगा कि हमारी आपस में नहीं बनती और हमने बाहमी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया है। आशिर ने हर चीज़ का हल पहले से सोच रखा था। मैं अलीजा को खोना नहीं चाहता। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आशिर ने अपनी बात मुकम्मल की और उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो। मैं जल्द ही घर वालों से बात करूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था। रमीशा को उसके हाल पर छोड़ गए। आशिर के जाने के बाद रमीशा के जब्त का बंधन टूट गया। वो जमीन पर बैठ गई और पूट पूट कर रोने लगी। उसे आज शिद्दत से एहसास हुआ कि वो आशिर से कितनी मोहब्बत करती है।
جس آزادی کی خواب وہ دیکھتی تھی آج وہ اسے مل رہی تھی. اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی یہ سزا لگ رہی تھی. اسے اپنی انا اور ضد میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا. پوری رات اور پورا دن رمیشا نے روتے ہوئے اور بے چینی میں گزارا. اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے وقت پر اپنی محبت کا اعتراف کیوں نہیں کیا، اور اب جب پانی سر سے گزر چکا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. شام کو عاشر گھر واپس آیا اور غیر معمولی طور پر تیار تھا. اس نے ایک نیا سوٹ پہنا ہوا تھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا. اسے دیکھ کر رمیشا کا دل ڈوبنے لگا. کہاں تھے تم؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا. اس کی آواز خشک اور بے جان تھی. عاشر نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لی. میں وہی تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے، وکیل کے پاس اور پھر قاضی کے دفتر میں. ہمیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کیا کیا مطلب؟ عاشر اس کے قریب آیا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس کی لہر اٹھی، لیکن اس نے فوراً چھپا لیا. مطلب کہ میں نے اور علیزہ نے نکاح کر لیا. یہ جملہ بم کی طرح گرا. رمیشا کو لگا جیسے اس کی سماعت جواب دے گئی ہے. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی. جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے. یہی سچ ہے، عاشر نے بے رحمی سے جواب دیا. اب وہ قانونی طور پر میری بیوی ہے. میں جلد ہی اسے گھر لے آؤں گا. تم اس کمرے سے جانا ہوگا. یہ سننا تھا کہ رمیشا کا راز ضبط بھی جواب دے گیا. وہ وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی. وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، چیخ رہی تھی. تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں برباد کر دی میری زندگی؟ تم بہت ظالم ہو، بہت خود غرض ہو. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی. عاشر اس کی اس شدید رد عمل پر بالکل ساکت رہ گیا. اسے سوچا تھا کہ وہ غصہ کرے گی، شاید کچھ برا بھلا کہے گی، لیکن وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا. اس کا دل رمیشا کو اس حال میں دیکھ کر کٹ کر رہ گیا. وہ پھر اس کی باہوں میں ہی جڑ گئی تھی. رمیشا، رمیشا. عاشر تو بوکھلا کر رہ گیا. اسے پہلی بار اپنے منصوبے کی سنگینی کا احساس ہوا. اسے ہوش آیا تو بیڈ پر پڑی تھی. اس کے پاس ہی عاشر بیٹھا تھا. اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. رمیشا نے غصے سے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیے. دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی. میرے سر پر سوتن لے آئے، وہ چیخ رہی تھی. رمیشا بس کرو، میری بات سنو. لیکن وہ کچھ سننے کی حالت میں ہی نہیں تھی. وہ بس روئے جا رہی تھی اور کیوں کا لفظ دہرا رہی تھی. عاشق کو لگا کہ اگر اس نے اب سچ نہ بتایا تو بہت دیر ہو جائے گی. اس نے رمیشا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا. رمیشا، ہوش کرو، یہ سب جھوٹ ہے. اس کے الفاظ پر رمیشا نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور بے یقینی تھی. کیا؟ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا. عاشق نے جلدی سے وضاحت کی. علیزہ صرف میری دوست ہے. یہ سب ایک ڈرامہ تھا. تب میں مکمل طور پر خاموش ہو گیا. صرف رمیشا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. وہ ابھی بھی صدمے کی حالت میں تھی. اس کے ذہن میں عاشر کے الفاظ گونج رہے تھے. یہ سب ایک ڈرامہ تھا. اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے. رمیشا اب بھی عاشر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. اس کا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے. ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ اس کی آواز بامشکل نکلی. عاشر نے ایک لمبا سانس لیا. اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سارے راز کھول دے جس نے سالوں سے اپنے دل میں چھپا رکھے تھے. جیسے ان کی شادی کو چند ہفتے گزرے تو اس نے دیکھا کہ رمیشا اپنی زندگی میں مست تھی، مگر وہ چاہ کر بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا تھا. اسے رمیشا کی توجہ چاہیے تھی، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. اس نے ایک نیا، زیادہ خطرناک منصوبہ بنایا. اسے اس منصوبے کے لیے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی. وہ اس وقت ہوٹل میں بیٹھا تھا. تبھی علیزہ، ایک پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی، مسکراتی ہوئی ان کی میز کی طرف آئی. معافی چاہتی ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، ٹریفک بہت زیادہ تھی. کوئی بات نہیں. عاشر نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. علیزہ عاشر کی بچپن کی دوست تھی اور اس کی سب سے بڑی رازدار. تو جناب، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ تم نے مجھے فوراً ملنے بلا لیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بھابھی کیسی ہیں؟ علیزہ نے مینو دیکھتے ہوئے پوچھا. عاشر نے گہری سانس لی اور اسے شروع سے آخر تک اپنی جبری شادی، رمشا کے ساتھ معاہدے اور اپنی پریشانی سب کچھ بتا دیا. علیزہ سب سن کر حیران رہ گئی.
आशिर तुम संजीदा हो? तुम अपनी बीवी को जलन का एहसास दिलाने के लिए सब करना चाहते हो। ये बहुत खतरनाक खेल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे उसे ये एहसास दिलाना है कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत है, चाहे उसके लिए मुझे उसे खोने का ड्रामा ही क्यों ना करना पड़े। और इस खतरनाक खेल में मेरा क्या किरदार है? अलीजा ने भर में उचकाकर इस्तफार किया। आशिर एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, फिर सीधा मुद्दा बयान किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करना होगा। अलीजा के हाथ से मैनू गिरते गिरते बचा। क्या तुम पागल हो गया? मैं और ये काम? हरगिज नहीं, ये किसी जिंदगी का सवाल है। प्लीज अलीजा, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। आशिर की आवाज में इल्तजा थी। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ बचपन से। ये निकाह भी मेरी जिद पर हुआ है, लेकिन मैं उसे ये बता नहीं सकता। वो मुझसे नफरत करती है। मुझे उसे जीतना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। आशिर की आंखों में सच्चाई, बेबसी और गहरी मोहब्बत देखकर अलीजा का दिल नन पड़ गया। वो अपने दोस्त को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती थी। ठीक है, उसने आखिरकार हामी भर ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर मुझे लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, कि रमीशा को ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैं फौरन पीछे हट जाऊंगी। आशिर का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। ये सब एक मंसूबा था, तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता हूं। उसने आहिस्तगी से उसकी आंसू पूछे। मैं जानता हूँ ये तरीका थोड़ा गलत था, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुम मुझे कोई और रास्ता नहीं दे रही थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर अपनी बात जारी रखी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रमीशा, आज से नहीं, बचपन से। जब हम लड़ते थे, तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही जगह थी। तुम्हारी हर शरारत, हर गुस्सा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इस बहाने तुम मेरे करीब तो रहती थी ना। रमीशा साकित खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। ये निकाह? आशी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये जबरदस्ती नहीं था, ये मेरी ख्वाहिश थी। मैंने अब्बू से कहकर दादी को इस रिश्ते के लिए राजी किया था। मैं जानता था कि तुम सीधे तरीके से कभी हाँ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। एक एक करके सारे राज खुल रहे थे। अलीजा का ड्रामा, निकाह की हकीकत, आशिर की छुपी हुई मोहब्बत। रमीशा के जहन में सब कुछ घूम रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही, वो तो चुपके चुपके उसे बेपनाह मोहब्बत करता था। और वो कितनी बेवकूफ थी कि वो ये सब समझ ही ना सकी। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर उसे आशिर के डरामे पर शदीद गुस्सा आया। उसे उसे कितना बड़ा बेवकूफ बनाया था। उसने उसके जज्बात के साथ कितना बड़ा खेल खेला था। उसके चेहरे के तासुरात नरमी से एकदम गुस्से में बदल गए। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्से की चिंगारियां नाचने लगी। तुम तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने जज्बात से खेला। वो चीखी और उससे अपना हाथ छुड़ाया। आशिर उसके गुस्से के लिए तैयार था। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, और तुम्हारा गुस्सा जायज है। जायज? तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया और कह रही हो कि मेरा गुस्सा जायज है? उसकी नजर साइड टेबल में रखी शीशे के गुलदान पर पड़ी। एक लम्हे को खामोशी के बाद रमीशा बिजली किसी तेजी से गुलदान की तरफ पड़ी। आशिर उसका इरादा समझ गया और फौरन पीछे हटा। मोहब्बत की इकरार का मंजर अब एक दिलचस्प और मजाहिया लड़ाई में तब्दील होने वाला था। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी आशिर। रमीशा गुस्से से चीख रही थी और हाथ में गुलदान उठाए आशिर के पीछे भाग रही थी। आशिर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में गोल गोल चक्कर लगा रहा था। अरे बाबा, बात तो सुनो, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर जो सजा देनी हो दे लेना। अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ सजा होगी। रमीशा हाँप रही थी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। यह मंजर इंतहाई मजाहिया था। कुछ देर पहले जहां आंसू और दुख का राज था, वहां अब हंसी और शरारत थी। उनका रिश्ता वापस अपने पुराने ट्रैक पर आ गया था, टॉम एंड जेरी वाला। आशिर भागता वो कमरे से बाहर निकल गया, और रमीशा भी उसके पीछे। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कुछ देर पहले सदमे के जेर असर बेहोश हो चुकी थी। अब सदमे पर गुस्सा गालिब आ चुका था। लाउंज में बैठे घर वाले उन्हें इस हाल में देखकर हैरान और परेशान थे। अरे, ये क्या हो रहा है? खैरियत तो है? तैमी ने घबरा कर पूछा, लेकिन उन दोनों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। आशिर भागता हुआ वापस अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ने आखिरी लम्हे में
اندر آ کر دروازہ روک لیا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے مجھ سے؟ جیسے اس نے گلدان مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، حاشر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا۔ رمیشہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ دونوں کی سانسیں تیز تھی۔ رمیشہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن آشین نے اس کے گرد اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ چھوڑو مجھے، رمیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ آشین نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت دور رہ لیا تم سے۔ اس نے رمیشہ کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، مجھے تمہیں اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، میں اس کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے لہجے میں گہری ندامت تھی، لیکن میں تم سے محبت کرنے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے سچا اور خوبصورت جذبہ ہے۔ رمیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو دکھ یا غصے کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون اور محبت کے تھے۔ اس کا سارا غصہ، ساری شکایتیں ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی۔ مجھے تم سے محبت ہے رمیشہ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ آشیر نے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیتے ہوئے اپنے عشق کا اقرار کیا۔ رمیشہ نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے وہ منزل مل گئی تھی جس سے وہ انجانے میں بھاگ رہی تھی۔ ان کی نفرت اور لڑائیوں سے شروع ہونے والی کہانی بالآخر محبت کے حسین انجام تک پہنچ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اب اجنبی نہیں لگ رہی تھی اور ماحول کی سرد مہری محبت اور اپنائیت کی گرمجوشی میں بدل چکی تھی۔ ان کی زندگی کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی، ایک ایسی کہانی جس کی بنیاد جبری نہیں بلکہ سچی محبت پر تھی۔